یہاں پیمنٹ دینی ہے، اب دبئی میں بھی مال بھیجنا ہے، اب لاہور میں بھی ایک پروجیکٹ لگانا ہے، اب میں نے 18ویں سے 19ویں گریڈ پہ جانا ہے، 19ویں 20ویں پہ جانا ہے، 21 22 ہے، مختلف جذبے. کہتے میں نے میجر سے کرنل بننا ہے، وہ کہتے میں نے بریگیڈیئر بننا ہے، وہ میں نے جنرل بننا ہے، میں نے لیفٹیننٹ جنرل بننا ہے. یہ مختلف جذبے ہیں جو ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. ارے میرے بندو، کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکا کرو. اندر بھی ایک جہان آباد ہے جسے پیسے کی کوئی طلب نہیں، جسے گاڑیوں کی کوئی طلب نہیں، ان چیزوں کا اسے پتہ ہی کوئی نہیں. نہ ان چیزوں کے آنے سے اسے خوشی ہوتی، نہ جانے کا اسے غم ہوتا ہے. جو ہمارے اقبال نے کہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اور ہمارے زبان کی شاعری ہے، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہو. جو میں پہلے کہہ رہا ہوں وہی، اس کا مطلب بھی وہی ہے. بہت سے لوگ نہیں سمجھے ہوں گے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اندر بھی تو جھانک کے دیکھا کرو. ایک اس موبائل نے اور تباہی پھیلا دی. نہ بیوی کا چھوڑا ہے، نہ بچوں کا چھوڑا ہے، نہ ماں باپ کا چھوڑا ہے. اپنے آپ کا تو پہلے ہی ہم اپنا آپ بھلا چکے ہیں. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. یہ انساہم انفسہم کی آج تعبیر پورے ملک میں نظر آ رہی. اپنا آپ ہی بھولے پڑے، اپنا آپ ہی یاد نہیں ہے. صبح اٹھتے ہی کیا ذہن میں آتا ہے، کیا سوچتے ہو؟ جب رات جا رہے ہوتے تو کیا سوچتے ہو؟ اپنا انالیسس خود کر لو. پھر اس کے ساتھ اور ظلم ہے یہ ہاتھ کا ٹیلی فون، جس نے ساری زندگی کو تباہ کر دیا ہے، انفرادی زندگی ختم کر دی ہے. اور لوگوں کو بھی سلیقہ نہیں کہ اگلا فون نہیں اٹھا رہا، میسج کر رہے ہیں. وہ کیا پتا سو رہا ہو، کیا پتا بیمار ہو، کیا پتا بچوں کے پاس بیٹھا ہو، کیا پتا کھانا کھا رہا ہو، کیا پتا نماز پڑھ رہا ہو، کیا خبر ٹوائلٹ میں ہو. لیکن آپ تو ٹوائلٹ میں بھی میں نے ہیلو ہیلو کانوں سے سن، ٹوائلٹ میں الو بے بات کر رہے ہوتے. کھانا کھاتے ہوئے ٹیلی فون کان کو لگایا ہوتا. نہیں، اپنے جسم پر ظلم عظیم ہے، جسم پر ظلم ہے کھانا کھاتے ہوئے ٹیلی فون سننا. کہ تمہارا دماغ، جب تم نے روٹی سامنے آئی تو اللہ نے تمہارے دماغ کو اس کے مطابق سیٹ کر دیا. اس نے پورے جسم کو حکم دیا کہ اب کھانا آ رہا ہے، سب چیزیں تیار ہو جائیں. تم نے کان سے لگایا فون، دماغ کو زبردستی ادھر کھینچا، تمہارے سارا جسم کا نظام درہم برہم ہو گیا. اب کھانا جا رہا ہے، جسم قبول نہیں کر رہا کیونکہ دماغ تم نے کہیں اور پھینک دیا ہے. تم نے اپنی سوچوں کو کہیں اور لگا دیا ہے. تو جدھر اللہ نے لگایا تھا ادھر سے تم نے کھینچ لیا ہے. تو یہ کیا کاروبار ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ یہاں ہم کاروبار بڑھا رہے ہیں، لوگوں کو ہم جاب دے رہے ہیں، لوگوں کو جاب دے رہے ہو. اپنے آپ کو بھی تو جاب دو، کچھ اپنا بھی تو حق ہے تیرا. تیرے اپنی ذات کا بھی تیرے اوپر، بچوں سے پہلے، بیوی سے پہلے، ماں باپ سے پہلے تیرے اوپر تیری اپنی ذات کا حق. اسے جب آدمی مثلا بیمار ہو جاتا ہے تو کوئی حق اس کے ذمہ اب واجب نہیں، وہ خود بیمار ہے، وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا، تو وہ بچوں کو روٹی جو نہیں دے رہا تو وہ معذور ہے. تو سب سے پہلے تیرے اوپر تیری جان کا حق ہے. مال کی دوڑ نے، کاروبار بڑھانے کے شوق نے، بڑا افسر بننے کے ذوق نے، اور پتہ نہیں کتنے ہیں،
ہمیں اپنا آپ بھی یاد نہیں رہنے دیا، یہ بھی نہیں پتا میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرے کیا تقاضے ہیں۔ اپنے اپنے صبح سے شام کے آپ پروگرام دیکھو کہ آپ صبح اٹھتے ہو تو پہلی سوچ کیا ہوتی ہے، اور جب آپ شام کو سوتے ہو تو آخری سوچ کیا ہوتی ہے۔ اور کھاتے پیتے گاڑیاں چلاتے ہوئے بھی دک 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 دک، اس سے لے لو، اس کو دے دو، وہاں سے اٹھا لو، وہاں دے دو۔ یہ زندگی ہے، یہ لائف کوالٹی ہے؟ لعنت ہے اس زندگی کی، زمین آسمان کی بھی اور زمین آسمان کے رب کی بھی۔ یہ کیا اس لیے ہم آئے تھے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے ایویں ہی آ گئے ہو؟ کوئی سر پہ نہیں بیٹھا ہوا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو انہوں ظلم کرنے والوں کو میں غافل نہیں ہوں۔ یہ جو میں نے اب تک بات کی ہے یہ آپ کا اپنی جان پر ظلم ہے۔ میں بھی ظالم ہوں، تم بھی ظالم ہو۔ صرف ظالموں نے جو آج کراچی میں قتل کر رہے ہیں اور بندے اٹھا رہے ہیں اور بھتے لے رہے ہیں، ارے ہم سب ظالم ہیں، چھوٹے ظالموں پر بڑے ظالم آ کے بیٹھ گئے، یہی دنیا کا دستور ہے۔ چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھاتی، سارا معاشرہ ظلم ظلم ظلم۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو تیرا رب ظالم نہیں ہے، تیرا رب ظلم والوں سے غافل نہیں ہے، بتا دو کیا کر رہا ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن تک کی اس نے مہلت دی ہوئی ہے۔ جب وہ آنکھیں پھٹیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، گردنیں جھکی ہوں گی، آنکھیں پھٹی ہوں گی، دل اچھل کے منہ کو آ رہے، کلیجے اچھل کے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ ارے اس دن کو تو سوچو، یہی کرتے کرتے مر گئے، بناتے بناتے کماتے کماتے جوڑتے جوڑتے موت آ گئی۔ روز ایسی موت کا سامنا آج کا انسان کر رہا ہے۔ اسی کے لیے زمین آسمان، یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بجلی، یہ برق، یہ بھاپ، یہ پانی، یہ چشمے، یہ آبشاریں، یہ پھول، یہ مہک، یہ تتلی، یہ پرندے، یہ سب صرف اتنے ہی کے لیے تھے کہ تم جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ، جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ، اور انتہائی تھکی ہوئی زندگی گزار کے قبر میں جا کے مٹی میں مٹی ملتی۔ اچھی گاڑی کا نام اچھی زندگی نہیں ہے، ڈیفنس میں گھر کا نام زندگی نہیں ہے، بڑے کاروبار کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی اور چیز ہے، اور یہ اور چیزیں ہیں۔ بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ اس دوڑ سے نکلو، مت دوڑ لگاؤ۔ میرا رب کہتا ہے وَسَارِعُوا، دوڑنا ہے تو میں بتاتا ہوں، اللہ کہتا ہے ٹریک میں بتاتا ہوں۔ سابقوا سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، آؤ آؤ میں بتاتا ہوں اگر تم نے دوڑ ہی لگانی ہے۔ تم نے کمپٹیشن میں آنا ہے تو آؤ، کج کیا کریں گے، ہمارا کمپیٹیٹر آ گیا، اب تو ہمیں زیادہ جان مارنی پڑ رہی ہے کیونکہ کمپیٹیٹر آ گیا، اب تو مرج گئے، کیا کریں گے؟ ارے دفع کر، تیری روٹی نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم
استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فإنه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته. یہ آج حدیث تمہارے علامہ صاحب کی برکت سے کوئی 30 سال بعد میری زبان پہ آئی اچانک. میرے خیال میں 25-30 سال میں نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا، شاید اس سے پہلے کبھی بیان کیا ہو کہ لوگوں، میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے دل میں یہ بات اتار دی ہے، پہنچا دی ہے کہ اپنا رزق پورا کرنے سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا. کمپیوٹر کے آنے سے میری روٹی کم ہو جائے گی. پھر یہ کیسے گاہک توڑتے ہیں لوگوں کے، کیا ظلم کرتے ہیں یہ تاجر. گاہک توڑو، ان کے آدمی توڑو، ان کے آدمی توڑو. کسی کے پاس کام کرنے والا اس کو کسی طرح کھینچو، اسے اپنے پاس بلاؤ. یہ بھی تو ظالم ہیں، یہ بھی تو ظلم کر رہے ہیں. الا وان جبریل نفث فی روعی، میرے دل میں جبریل یہ بات لے کر آئے اللہ کی طرف سے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، جب تک تیرا رزق پورا نہیں ہوتا تجھے موت نہیں چھو سکتی. لہذا کیا کرو، الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ. تو دیکھو دیکھو دیکھو، دوڑ لگانا چھوڑ دو، کمپٹیشن چھوڑ دو اور اللہ پہ تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اور کمائیوں میں خوبصورت طریقے سے لگو. یہ کیا لگنا ہے کہ تمہارے باتھ روم میں بھی سودے ہو رہے ہیں اور تم روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہو، اور بیوی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھے ہو، بیٹا بات کرنا چاہتا ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھے ہو، بچی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کے بیٹھے ہو. کچھ اپنی لائف، اپنے لائف سٹائل کو تو دیکھو کہ کیا یہی زندگی ہے. الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ. پھر فرمایا دیکھو، رزق کو جمع کرنے کے چکر میں، جوڑنے بڑھانے کے چکر میں نافرمان نہ ہو جانا، نافرمان نہ ہو جانا کہ اللہ کے خزانوں سے مان کے ہی ملتا ہے، جھک کے ہی ملتا ہے. دینے کو تو اس نے فرعون کو بھی دیا. ملنے کا مطلب ہے وہ ملنا جو میری دنیا بھی بنا دے، میری آخرت بھی بنا دے. وہ ملنا کیا ملنا ہے جو مجھے اللہ سے بھی کاٹ دے، اپنوں سے بھی کاٹ دے، اپنے آپ سے بھی کاٹ دے. وہ ملنا کیا ملنا ہے، وہ دھن کیا دھن ہے، وہ دولت کیا دولت ہے جو مجھے میرا آپ بھلا دے، بیوی بچے بھلا دے، گھر بار بھلا دے. کیا ہے، کیا زندگی ہے یہ. يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. انہیں صرف یہ چمک دمک نظر آ رہی ہے، انہیں موت کے بعد کچھ نہیں نظر آ رہا کہ آگے کیا ہے. پہلی سطر تھی الحمدللہ رب العالمین. غم نہ کرنا، پالنے والا رب ہے اللہ، پالنے والا اللہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جان لو ہر جاندار، رینگنے والا، اڑنے والا، تیرنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا جو بھی ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانوں کا مالک. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے بے حساب، بے شمار. للہ الامر من قبل ومن بعد، نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، کوئی اس کے اوپر نہیں، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں. علیم بذات الصدور وإن تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ارے میری طرح کھپ ڈال کے اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے. سرگوشیوں میں بول تو بھی سنتا ہے، تھکا ہوا ہے، زبان حرکت دینے کی بھی ہمت نہیں ہے. تالو سے لگا کے بیٹھ جا اور دل کی دھڑکنوں سے اس سے باتیں کر، وہ بھی سنتا ہے.
وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ اس اللہ کو چھوڑ کر جدھر دوڑو گے، جدھر جاؤ گے، ذلت اور پستی کے سوا کچھ نہ ملے گا، کچھ نہ پاؤ گے۔ لہذا ففروا الی اللہ، دوڑو دوڑو کدھر؟ اللہ کی طرف۔ کدھر؟ اللہ کی طرف۔ اور فرار کسے کہتے ہیں؟ دوڑنا۔ عربی بڑی خوبصورت زبان ہے۔ میں علماء سے گلے کرتا ہوں کہ عربی نہیں سمجھاتے نہ پڑھاتے، بس تم سے کیا گلہ کر۔ ہمارے تو مدرسوں والوں کو عربی کا ذوق نہیں ہے، تم سے کیا گلہ کر۔ فقہ ہی فقہ، فقہ ہی فقہ۔ مفتی عبدالستار، مفتی نجیب، سارے مفتی بننے کے شوقین۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ میرے رب کا کلام ہے، کاش سمجھتے تو صحیح۔ ایک وہ کلام ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں پر بجتا ہے۔ لیکن آج عالم غیر عالم کے لیے قرآن ایک ایسا کلام ہے جو اوپر سے گزرتا ہے، تھوڑا سا عقل کو ٹچ کرتا ہے، جنہوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے، دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجے اور سارا جسم جھنجھنائے اور ساری روح سرشار ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایسے لوگ چلے گئے، ایسا قرآن سمجھنے والے چلے گئے۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ میں تو چراغ رخ زیبا سے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گیا۔ ہوں گے کہیں ضرور، یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، چونکہ دنیا خالی نہیں ہوئی، میرے ڈھونڈنے میں کمی ہے۔ ہوں گے لوگ۔ فرار، دوڑنا، ہر والا دوڑنا، یجری دوڑنا، یہ سارے دوڑنے ہیں، لیکن ہر دوڑ میں مطلب الگ الگ ہے۔ فرار دوڑنا، لیکن یہ دوڑنا کون سا دوڑنا ہے؟ جس میں آدمی ڈر کے جب بھاگتا ہے، جب آدمی ڈر کے بھاگتا ہے تو فرار کا لفظ آتا ہے اس کے، فرار، یہ ڈر کے بھاگ رہا ہے۔ ڈر کے بھاگنے کے لیے فرار کا لفظ آتا ہے۔ اور جب آدمی عادی دوڑتا ہے تو اس کے لیے ہر والا کا لفظ آتا ہے، جرا کا لفظ آتا ہے۔ اور جب آدمی مقابلے میں دوڑتا ہے تو اس کے لیے سباق کا لفظ آتا ہے۔ پھر دوڑو، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کسی سے ڈر کے کہہ رہا کوئی دوڑو۔ 97 میں آگ لگی۔ عرب تو اپنی فطرت سے بولے گا نا، جیسے ہم پنجابی اپنی فطرت سے بولتے ہیں، میمن میمنی بولتا ہے، سندھی سندھی بولتا ہے، پٹھان پشتو اپنی فطرت سے بولتا ہے۔ تو وہ 97 میں آگ لگی ہوئی تھی اس میں مینا میں، تو میں وہیں تھا، تو وہ دھواں آگ نظر آ رہی تھی، چونکہ ہم تھوڑا سا دور تھے، ہم دیکھ رہے تھے، تو اس آگ سے نکل کر جو لوگ آ رہے تھے تو ایک مجموعہ آ رہا تھا، اس میں ایک عرب آ رہا تھا دوڑتا ہوا۔ اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو کہنے لگا فرا فرا، دوڑو دوڑو دوڑو۔ نہیں کہا سابقو نہیں کہا، ہرول نہیں کہا، اجرے نہیں کہا، فرا، دوڑو دوڑو، آگ آ رہی ہے دوڑو۔ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ففرو، کدھر؟ اللہ، ڈر کے دوڑو۔ اللہ کہہ رہا ہے ڈر کے دوڑو۔ اور آدمی ڈر کے کہاں دوڑتا ہے؟ جہاں پناہ ملے، ادھر دوڑتا ہے جدھر پناہ ملے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ففروا الی اللہ، جس کو اقبال کہہ رہا ہے نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز۔ ففروا الی اللہ، پوری کائنات تیری دشمن ہے، پوری کائنات تمہیں لوٹنا چاہتی ہے، تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے، تو اب تم ڈھونڈو، پناہ ڈھونڈو، بھاگو۔ کدھر؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ، 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 اللہ کی طرف۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ علیما۔
کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ ولییا، کفا باللہ رقیبا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، الیس اللہ بکاف عبدہ، یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، افیعجبنی رغیف عیش اسوقہ الیک۔ میرے بندے آؤ دوڑو، کدھر؟ میں تیرا وکیل، میں تیرا کفیل، میں تیرا نگہبان، میں تیرا پہرے دار، میں تیرا دوست، میں تیری کفالت کرنے والا، تیرا کیس لڑنے والا، تیری نگہبانی کرنے والا، تجھ سے راز و نیاز کرنے والا، تیرے دکھڑے سننے والا، تیرا بہترین دوست، تیرا بہترین مددگار، اور میں تم سب کے لیے کافی ہوں۔ اکیلا کوئی ایسا میرے اللہ کے سوا نہ پاؤ گے جو اکیلا کافی ہو۔ تو مخلوق ہے، اور مخلوق کی حد ہے، کہیں سے شروع کہیں پہ ختم، اونچائی، لمبائی، چوڑائی، ابتدا، انتہا، طول، عرض، اس کے اندر مخلوق ہے۔ اور اللہ ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، وہ طول سے پاک، وہ عرض سے پاک، وہ مشرق سے پاک، وہ مغرب سے پاک، شمال سے پاک، جنوب سے پاک، وہ جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، صورت سے پاک، مورت سے پاک، رنگ سے پاک، رنگ و بو سے پاک، کھانے پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ضرورت حاجت سے پاک، نیند اونگ سے پاک، ظلم و ستم سے پاک، بھول بھلائیوں سے پاک، عادل اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، ملک القدوس اللہ، المؤمن المہیمن اللہ، العزیز الجبار المتکبر اللہ، الخالق الباری اللہ، المصور الغفار اللہ، القہار الوہاب اللہ، الرزاق الفتاح اللہ، العلیم القابض اللہ، الباسط الخافض اللہ، الرافع المعز المذل اللہ، السمیع البصیر اللہ، الحکم العدل اللہ، اللطیف الخبیر اللہ، الحلیم العظیم اللہ، الغفور الشکور اللہ، العلی الحسیب الکریم اللہ، الرقیب اللہ، المجیب اللہ، الباعث اللہ، الواسع اللہ، الشہید اللہ، الوکیل اللہ، الحمید اللہ، القوی اللہ، المتین اللہ، المحصی اللہ، المبدی اللہ، المعید اللہ، المحیی اللہ، الممیت اللہ، الحکیم اللہ، الودود اللہ، المحیی الممیت اللہ، الحی القیوم اللہ، الواجد الماجد اللہ، الواحد الاحد اللہ، الصمد القادر اللہ، المقتدر اللہ، الاول الآخر الظاہر الباطن اللہ، الوالی اللہ، المتعال اللہ، البر التواب اللہ، المنتقم اللہ، العفو الرؤوف اللہ، مالک الملک اللہ، ذو الجلال والاکرام اللہ، المقسط الجامع اللہ، الغنی المغنی اللہ، المانع الضار اللہ، النافع النور اللہ، الهادي البديع الله، الباقي الوارث الله، الرشيد الصبور الله، العلي العظيم الله، الحنان المنان الله، قل اللهم مالك الملك الله، الله لا إله إلا هو الله، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الله، قل هو الله أحد الله، الله الصمد الله، لم يلد الله ولم يولد الله ولم يكن له كفوا أحد الله۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ کدھر جاؤ؟ ففروا الی اللہ ركضا الى الله من غیر زاد الا التقى وعمل المعاد۔ میری ساری دوڑ میرے اللہ کی طرف۔ ہاں، جب تو اللہ کو پائے گا تو تو اپنے آپ کو بھی پائے گا۔
جب اللہ کی محبت تیرے اندر آئے گی تو پھر تو اپنے آپ کو پہچانے گا۔ جاؤ کچھ وقت اپنے اللہ کو دو، نکلو ان دھندوں سے، ان موبائلوں سے، ان لین دین سے، اللہ کو ڈھونڈو۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فأتك كل شيء وأنا خیر لك من كل شيء۔ ابن آدم میری طلب میں آ، مجھے پالے، میں وعدہ کرتا ہوں تو میری طلب میں آئے گا، میں تمہیں مل جاؤں گا، اور اگر میں ملا سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا۔ اللہ ملا کچھ نہیں کھویا، اللہ نہ ملا کچھ نہیں پایا۔ اللہ کو پا کے کوئی نہیں کبھی ناکام ہوا، اور اللہ کو کھو کے کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ فتح شکست اور چیز ہے، کامیابی ناکامی اور چیز ہے۔ فتح سکندر یونانی بھی کرتا چلا گیا، چنگیز خان بھی کرتا چلا گیا، تیمور بھی کرتا چلا گیا، فتوحات نمرود نے بھی کی، قیصر اور کسرا نے بھی کی۔ فتح اور ہے، کامیابی اور ہے، شکست اور ہے، ناکامی اور ہے۔ احد میں میرے نبی کو شکست ہوئی ہے، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میرے نبی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا جس کا رب ثنا خواں بن جائے؟ خود اللہ نعت خوانی کرے، یہ قرآن کی نعت خوانی ہے۔ میرا رب اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے۔ نعت کیا ہے؟ شان بیان کرنا۔ نعت عربی میں، شان بیان کرنا اردو میں۔ تو میرا رب اتنے بڑے مقام والا حبیب، اتنے بڑے مقام والی ہستی، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ہاں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری رسول ہیں، یہ سید الکونین ہے، یہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، جن کی نبوت کا شہرہ عرش تک جا رہا ہے، فرش تک جا رہا ہے۔ نبیوں پر نبی، نبیوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، پتھروں کے نبی، پہاڑوں کے نبی، درختوں کے نبی، جاندار کے نبی، بے جان کے نبی۔ آپ 10 سال کی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر بولتے۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درختوں کو پتہ ہے کون ہے، پتھروں کو پتہ ہے کون ہے۔ احد پہاڑ
کی اوٹ کی غار میں یوں ٹیک لگائی پتھر کے ساتھ، زخمی ہو کر جو ہی آپ کی کمر مبارک احد پہاڑ کے ساتھ لگی تو اتنی جگہ پورا پتھر نرم کشن میں تبدیل ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اس بے جان پتھر کو بھی پتہ ہے، کسے نہیں پتا؟ ان کی امت کو نہیں پتا کہ یہ کون ہیں۔ پتھروں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں۔ پہاڑوں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں۔ پرندوں کو پتا ہے یہ کون ہیں۔ آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے، سوئے، ایک سانپ جوتے میں گھس گیا، آپ اٹھے اور جوتا پہننے لگی کہ ایک چیل نے جھپٹا مارا اور آپ کے پاؤں ٹچ ہونے سے پہلے جوتا اٹھایا اور اس کو یوں کیا تو اس میں سے سانپ نیچے گرا۔ اس سانپ نے آپ کو کچھ نہیں کہنا تھا، ممکن ہے وہ بھی آپ کا بوسہ لینے آپ کے جوتے میں آ کے بیٹھ گیا ہو۔ ڈسنے والی بات تو ہو نہیں سکتی، وہ ممکن ہے آپ کا بوسہ لینے آ گیا، اندر آ کے بیٹھ گیا ہو، لیکن اس چیل کو بھی پتا ہے کہ یہ جوتا آخری نبی کا ہے، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، محمد ہیں، احمد ہیں، ماحی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، راشد ہیں، رشید ہیں، ناصر ہیں، منصور ہیں، مجتبی ہیں، مرتضی ہیں، مجتبی ہیں، نبی الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں۔ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوز، بن بوز، بن قنوال، بن ابی، بن عوان، بن ناشد، بن حزاب، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوى، بن عید، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعوب، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشال، بن ادریس، بن یرد، بن ملح الایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، و بن آدم علیہ السلام۔ اللہ کو ڈھونڈو، یہ ہے وقت وہ تم اپنے آپ کو دے رہے ہو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ اللہ کی طلب میں لگو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ الگ تنہائی میں بیٹھ کے اسے یاد کرو، آنسو بہاؤ، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ خلوتوں میں بیٹھ کے اس کے نبی کی زندگی پڑھو اور اس کو یاد کر کے آنسو بہاؤ، اس کے عشق و محبت میں تڑپو اور روو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ یہ تنہائیوں میں اسے یاد کرنا، اس کے حبیب کو یاد کرنا، کبھی گناہوں پہ رونا، کبھی جہنم سے ڈرنا، کبھی جنت کے شوق، کبھی اس سے لاڈ، کبھی اس سے ناز و انداز، کبھی اس سے گلے، اور گلے بھی کرو اور اس سے اپنے ٹکڑے بھی سناؤ۔ دیکھتے نہیں ہو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، دو لفظ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بس انک ان تذرہم یضل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ یہ آخری 3-4 سطریں دعا، اور دعا سے پہلے اپنی کہانی، اپنے دکھڑے، اپنے غم، اپنے شکوے اللہ کو سنا، اپنی ساری کہانی سنایا کرو۔ دعا اسی کا نام ہے۔ دعا اس کا نام نہیں کہ مولوی عبدالستار نے ہاتھ اٹھائے تم نے آمین کہنا شروع کر دیا، اس کا نام دعا نہیں ہے۔ وہ اللہ سے دکھڑے
شیئر کرنے کا نام دعا ہے۔ اب نوح علیہ السلام دعا مانگنے لگے، لیکن کہاں سے شروع کی ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اس کا دعا سے کیا تعلق؟ دعا تو آخر میں آ رہی۔ جیسے آدمی کسی بڑے مالدار کے پاس کوئی غریب چلا جائے تو جاتے نہیں کہتے جی 1 لاکھ دے دو، یہ کبھی نہیں کہے، وہ پہلے اپنی کہانی سنا کر اس کو نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد کہتا ہے جی میری یہ ضرورت۔ تو جو جتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے اتنی جلدی اگلے سے وہ وصول کر لیتا۔ کہ کبھی کوئی سائل جاتے ہی نہیں کہتا یہ مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے مجھے آپ دے دیں، وہ پہلے اپنا چہرہ ایسا بناتا ہے، پھر اپنی کہانی سناتا ہے، پھر آخر میں اپنا تقاضا پیش کرتا ہے، اور پھر اگلے اس کو دیتے ہیں۔ تو میرا رب تو میرے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑ ابھی نافرمانوں۔ یہ بالکل اس سے پہلے کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اب یہ دعا شروع ہونے لگے، یا اللہ دن رات تیرے بندوں کو پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، ایک نے میری نہ مانی، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا۔ میں قربان جاؤں نوح علیہ، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں میرے دل میں ان کی محبت، عظمت، ہیبت بڑھ جاتی ہے۔ تم لوگ مجھے میری سنرے میں سنا رہا ہوں، صرف تم یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان ختم۔ ہمارے استاد مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم ان سے سبق پڑھتے ہوئے سبق پڑھ رہے، وہ کوئی دائیں بائیں نظر آدمی کی چلی جاتی ہے۔ چونکہ ہمارے کلاس روم نہیں ہوتے تھے، ہم رائمنڈ میں ایسے ہی پڑھتے تھے، ادھر کوئی جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اس میں سبق ہو رہا ہے تو ٹھیا ہوتا تھا، کسی لڑکے کی یوں نظر پڑ جاتی تو مولانا جمشید صاحب کان پکڑا دیتے فوراً۔ اپنے بیٹے کو تو 2-4 ڈنڈے بھی لگاتے تھے، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھتا تھا مولوی خورشید، ساتھ کان پکڑاتے 7 ڈنڈے کہ تو نے ادھر کیوں دیکھا؟ آدمی جدھر دیکھتا ہے ادھر ہی اس کا دماغ ہوتا ہے، تو تم خالی یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان بند ہو جائے گا۔ میں قربان جاؤں، نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب بھی میں نے بات کی تو نے سنی کیسے؟ یوں جعلوا اصابعهم في آذانهم، کانوں میں انگلیاں، واستغشوا ثيابهم، ایسے کوئی بیٹھا ہو سنائے گا؟ کوئی علامہ صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی خطیب صاحب، کوئی داعی صاحب، کوئی مبلغ صاحب، وہ تو الٹا ان کو پڑ جائے گا، ویسے ہی چھتر پھیرے گا۔ یا اللہ جب میں تیری سناتا تو میرے سامنے یوں بیٹھتے تھے، کانوں میں انگلیاں، چہرے پر کپڑے، کوئی مائی کا لال مجھے بات کر کے دکھائے۔ اور نوح علیہ السلام نے 950 سال ایسے بات کی۔ اچھا پھر کہنے لگے انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی تو میں نے کیا کیا؟ ثم انی اعلنت لهم، ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں زور سے بولا، ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے چیخ کے بولا اور قریب جا کے کانوں کے قریب منہ کر کے بولا، اور میں نے کہا کیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا۔ ابھی دعا نہیں شروع ہوئی، ابھی دکھڑا شروع ہے، ابھی اپنے غم سنا رہا ہے۔ اللہ تو ویسے ہی نرم ہے،
لیکن اللہ ہمیں سکھا رہا ہے، اور یوں مجھ سے بات کیا کرو، ایسے اپنا قصہ مجھے سنایا کرو، شروع ہاتھ اٹھاتے ہی ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ کے بندے بیوقوف، وہ کہ نرمتا کرو، وہ پہلے ہی نرم ہے، پہلے ہی رحیم ہے، کریم ہے، حنان ہے، منان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، لیکن اس نے ہمیں سلیقہ بتایا ہے، اور یوں کیا کرو۔ ماں بھی اس وقت دودھ پلاتی ہے جب بچہ روتا ہے۔ وقال نوح رب انہم عصونی، وقال، یہ قالا میں نا، قالا کیوں آیا مجھے نہیں پتا، میں نے کسی تفسیر سے نہیں پڑھا، لیکن ایسے ہی اپنے ذوق پر کہہ رہا ہوں، قالا پیچھے سے آ رہی ہے بات، تو اس میں قالا کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ کو نوح علیہ السلام کا دکھڑا اتنا پسند آیا کہ اگلی ساری بات کا ترجمان اللہ خود بن کر کہنے لگا، وہ یہ نوح مجھ سے کہہ رہا تھا، یہ نوح مجھ سے کہہ رہا ہے۔ اللہ کو رحم آ گیا، اللہ کو رحم آ گیا، تو یہ نوح مجھ سے کراچی والوں، یہ نوح مجھ سے کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ یہ اب اللہ نوح علیہ السلام کی بات آگے نے کہا، وہ یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا، تو ابھی دعا شروع نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہاں کرنی شروع کر دی، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا۔ ابھی دعا نہیں مانگی کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ 20 لاکھ آدمی ہر سال حرمین میں چیخ چیخ کے دعا مانگتا ہے۔ دونوں حرمین کے ائمہ کتنی دفعہ دعا میں شرکت کا موقع ملا، 29 کی رات کو آدھا گھنٹہ دعا ہو رہی ہے، اور دعا مانگنے والا بھی پکار رہا ہے، اور 20 لاکھ آدمی، مرد عورت، عرب عجم، کالے گورے، سب پکار رہے ہیں۔ صبح کیوں نہیں ہو رہی؟ جو کہتا ہے ادعونی استجب، پکارو میں لبیک کہوں گا، کبھی دروازے بند نہیں کھلے ہیں۔ حسن بصری بہت بڑی ہستی ہیں، تابعین میں صحابہ میں سب سے بڑے ابو بکر، بالاتفاق کوئی اختلاف نہیں، سب سے عظیم ہستی ابو بکر۔ تابعین میں سب سے بڑوں کے بارے میں 3 قول ہیں، 3 اتفاق نہیں ہے، 3 ہیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں حسن بصری سب سے افضل ہیں، کچھ فرماتے ہیں سعید بن مسیب سب سے افضل ہیں، کچھ فرماتے ہیں اویس قرنی سب سے افضل ہے۔ بہرحال 3 میں ایک حسن ہے۔ تقریر فرما رہے ہیں، جو اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اللہ ضرور کھولتا ہے، جو اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اللہ ضرور کھولتا ہے۔ ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، کہا حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو اسے کھولنے پڑتے ہیں؟ تو حسن کہنے لگے یا بھائی حسن، ارے حسن تیرا ناس ہو، ایک بڑھیا بھی اللہ کو تم سے زیادہ جانتی۔ کہاں بی بی تو ٹھیک ہے میں غلط ہوں، اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے کہ اسے کھولنے پڑیں، کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ مانگنے کا طریقہ سیکھو، وہ تو ایک فریاد کرے تو عرش ہل جاتا ہے، 20 لاکھ فریاد کرتے ہیں، اور ہر آنے والا دن پہلے سے تاریک بھی ہے، دکھوں سے بھرا ہوا بھی ہے، درد بھری داستانیں ہیں جو آج امت تاریخ کے صفحات پہ لکھ رہی ہے، لیکن اس راستے پہ جانے کو تیار نہیں ہیں جہاں سے در کھلتے ہیں، جہاں سے دروازے کھلتے ہیں، جہاں سے فیصلے بدلتے ہیں۔ وہ میرے نبی کا در ہے، وہ میرے نبی کی غلامی ہے، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ کی دوڑ لگاؤ، کدھر سے، کہاں سے؟
میرے نبی کے راستے سے، میرے نبی کے واسطے سے، میرے نبی کے وسیلے سے محمدی بنو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اپنی زندگی کو ترتیب میں لاؤ، ترتیب میں لاؤ، اس قدر مت گم ہو جاؤ کہ اپنے آپ کا بھی ہوش نہ رہے۔ تم اپنے اس وقت بنو گے جب تم اللہ کو پاؤ گے، جب تم اللہ کو ڈھونڈو گے، جب اللہ کی محبت تمہارے اندر جوش مارے گی، جب اللہ کے رسول کا عشق تمہاری غذا بنے گا، جب ان کی یاد میں تم ماہی بے آب کی طرح تڑپو گے، تو یہ تم نے اپنے آپ کو وقت دیا ہے، باقی سب اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے اور اپنے مقصد کو بھی بھلا دیا ہے، اور راہیں بھی گم کر دی ہیں، کدھر جانا تھا کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ سے تنگی مت مانگو، نہ مانگنی ہے، ہمیشہ کشادگی مانگو، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ پیسہ بنے گا، پیسہ۔ اس لیے ہمیں ہمارے لیے کشادگیاں مانگیں، خوشخبریاں بھی دیں، اپنی اولاد کا وقت آیا، ہر کوئی اولاد کے لیے کھلے دروازے، میں بھی مانگتا ہوں، تم بھی مانگو، مانگو مانگو، یہی مانگنا۔ لیکن میرے نبی نے کیا مانگا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے رب آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے، ان کا رزق تھوڑا کر دے، کہ میری اولاد روٹی کے پیچھے تجھے نہ بھلا دے، یا میری امت قیامت کے دن مجھے تانا نہ دے سکے کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو مزے کیے اور ہم سولیوں پہ لٹکتے رہے اور آروں سے چرتے رہے اور گولیوں سے چھلنی ہوتے رہے۔ نہیں، ساری بلاؤں کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑ دیا۔ جن بچوں کو سب سے زیادہ چاہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین، کہ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ جن کے لیے سجدے لمبے کر دیے، فرض نماز میں حسن سجدے میں کمر پہ چڑھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، جب تک حسن اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اور ان کے لیے تو کوئی بڑی دنیا مانگتے، جنت تو بڑی ہو گئی کیا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین تو دنیا بھی مانگتے۔ ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھا ہوا ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، سارا گھر نیزوں پہ چڑھوا دیا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ذبح کر کے نیزوں پہ لٹکا تھے۔ آسان کا اولاد کو ذبح ہوتے دیکھنا، یہ سارا بازار کا تاجر کیوں دھوکے باز ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہیں، کیوں سود لیتے ہیں، کیوں دن بھر رات لگے ہوئے کیوں؟ بچے بچے بچے، اولاد اولاد اولاد۔ حسین کو اولاد نظر نہیں آ رہی، یہ ذبح، وہ ذبح، وہ ذبح، وہ نیزے پہ، خود بھی ذبح، وہ نیزے پہ۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ آگے کی خوشخبریاں سنا دیں، فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بیٹے حسن حسین اور یہ سویا ہوا کون علی، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ بھائیو آؤ اللہ کو پائیں، اللہ کو پانے کا راستہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ پتھر کے پجاریوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، نبیوں کے بعد افضل ترین مجمع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ اللہ نے جنہیں زندگی میں کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنتی ہے، تیرا ہر صحابی جنتی ہے،
اور پھر آپ نے نام لے کر کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، بدر والے جو مرضی کریں جنت واجب ہو گئی، حدیبیہ والے جو مرضی کریں اللہ راضی ہو گیا، جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے کرے، جو جنتی عورت کو دیکھنا چاہے ام رومان کو دیکھے، ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ، اور فرمایا میں نے جس عورت سے شادی کی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی، جہاں میں نے بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے بیٹی دی، اور میں نے جس عورت سے شادی کی اللہ نے وعدہ کیا سب جنتی، جس کو میں نے بیٹی دی اللہ نے وعدہ کیا تیرے سارے داماد جنتی، ابو العاص جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، امہات المومنین دنیا میں مائیں آخرت میں مائیں جنت کی، اور جنت میں بھی ایمان والوں کی مائیں۔ یہ واحد مجمع ہے 1.25 لاکھ کا جنہیں اللہ نے اس نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے توفیل مرنے سے پہلے کا جاؤ جنت۔ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، جہاد میں موت آ گئی، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا، مقامی لوگ آگے دوڑے یہاں دفن نہ کرو، یہاں بجو رہتے ہیں، بجو بھیڑیے کی طرح کا ایک جانور ہے، وہ زمین کھود لیتے ہیں، زمین ریتلی ہے، کھود لیتے ہیں اور لاش نکال کے کھا لیتے ہیں، تو آپ لوگ یہاں سے لاش نکالو آگے دفن کرو۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے مشورہ کر لیا کہ ٹھیک ہے کھودتے ہیں، قبر کھودی، حضرت انس فرماتے ہیں میں قبر میں اترا لاش نکالنے کی، وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرَ نُورٌ يَتَلَأْلَأْ، جب میں نے لحد کو دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل کے روشن ہو چکی تھی اور نور کی طرح جگمگا رہی تھی، اور اگلی عجیب بات بتاؤں، اور لاش غائب تھی، لاش غائب، اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا، پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا۔ مرنے کے بعد بھی عزت، دنیا میں بھی عزت، مرتے ہوئے بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت۔ پتھر کے پجاری ہیں، کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی ذوالنورین بنا، کوئی اسد اللہ بنا، کوئی سیف اللہ بنا۔ اللہ کے محبوب موتا کی جنگ کا نقشہ بیان کر رہے تھے، یہ زید آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جعفر جنت میں چلے گئے، پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جنت میں چلے گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، قتال کیا، قتل کیا، جنت میں چلے گئے۔ جھنڈا گر گیا، 3 سردار شہید ہوئے، جھنڈا گر گیا، تو ثابت بن اقرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھائی جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو۔ لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے، یہ بدری صحابی ہے، تو بدر والا ہے، تو سنبھال۔ کہا بھائی میرے بس کا نہیں، کسی اور کو دو، کسی اور کو دو۔ پتہ نہیں کس نے کہا، افراتفری تھی، موتا۔ بھائی میں مئی میں گیا تھا وہاں شہداء کی قبر پہ زیارت کے لیے، تو کسی نے بیچ میں کہا کہ خالد بن ولید کو دو، خالد کو دو، تو پھر شور مچ گیا، خالد کو دو، خالد کو دو۔ تو خالد بن ولید فرمانے لگے بھائی میری تو پہلی جنگ ہے، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے، حدیبیہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان، اور فرمانے لگے میری پہلی جنگ ہے، میں نیا نیا مسلمان ہوں، کسی اور کو دو۔ سب نے کہا بھائی خالد کو، خالد 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 خالد۔ ادھر آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور خلا میں دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ پہ سناٹا تاری، دھک 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 دل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب وہاں کیا ہو رہا ہے، چونکہ سب کو نظر آ رہا تاکہ آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جنگ موتا میں کیا اور ہو رہا ہے۔ تو 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ تو جب یہ دیر گزر گئی اور جھنڈا خالد نے اٹھایا اور یوں تلوار کو لہرایا، تو پھر میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکالا ہے۔ یہ کون ہے؟ کل کو پتھر کے پجاری تھے، آج کون ہے؟ سیف اللہ۔ یہ کون ہے؟ کل جنگ احد کا فاتح خالد بن ولید، 70 صحابہ کی شہادت کا سبب خالد بن ولید، اور آج کون ہے؟ آج یہ سیف اللہ ہیں، ہاں یہ سیف اللہ ہیں۔
جب احد کی جنگ میں شکست ہوئی اور بھاگے، سارے بھاگے، خالد بن ولید بھی بھاگے، تو زرار بن خطاب ایک قریشی کہنے لگا خالد تیرے ہوتے بھی شکست ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میں کیا کروں، کوئی راستہ ہی نہیں نظر آیا۔ اور جب وہ کسی نے تانا ملا تو پیچھے مڑ کے دیکھا، پہلے بھاگ رہے تھے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ پہ چوٹی خالی نظر آئی۔ وہ جو آپ نے 40 آدمیوں کا 50 آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا وہ اتر گئے تھے، 10 آدمی کھڑے تھے۔ تو خالد نے کہا کام بن گیا، ابو سفیان 100 آدمی دے دیں پانسا پلٹ دوں گا۔ ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ، بھاگو جان بچاؤ۔ تو خالد بن ولید کہنے کوئی ہے میری ضمانت پر میرا ساتھ دے؟ تو اکرمہ بن ابی جہل، عمرو بن عاص، یہ جو سردار ابطال یہ واپس آئے، 100 آدمیوں کو لے کر واپس لوٹے اور فتح کو شکست میں بدل دیا۔ خالد بن ولید دنیا کا واحد سپہ سالار ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ شکست نہیں کھائی، ایک دفعہ نہ کفر میں نہ اسلام میں۔ کفر میں کیوں نہیں کھائی کہ آگے سیف اللہ کا لقب ملنے والا ہے اور اللہ کی تلوار بھی کبھی ٹوٹ سکتی ہے۔ جب انتقال ہو رہا 60 سال کی عمر میں نہیں پائے، 56 سال کی عمر میں انتقال ہو تو بستر پر پڑے تھے، فرما رہے تھے 100 سے زیادہ جنگیں میں نے لڑیں اور کسی جنگ میں پیچھے نہیں، پہلی صف میں لڑا، موت کی تلاش میں، میرا جسم سارا زخمی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے، آج میں عورتوں کی طرح مر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں وہ 100 کی بجائے 1,00,000 جنگ بھی لڑتے، یہ لاکھ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ جتنی مرضی جنگیں لڑتے انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا کہ سیف اللہ کے ٹائٹل کی بھی تو لاج اللہ نے رکھنی تھی۔ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ میرے نبی کا فیضان نظر ہے۔ بھائیو، اللہ کے حبیب کی زندگی اپنی زندگی بنا لو۔ تبلیغ کا کام آج بہت بڑی دولت ہمیں ملا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں جاؤ۔ یہ اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے، یہ اللہ کو پانے کا سفر ہے، یہ اس کے محبوب کو پانے کا سفر ہے اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کا سفر ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، نکلو اللہ کے واسطے، زندگی بدلے گی، پیغام پہنچے گا، اور جب اللہ کا پیغام پہنچے گا پھر میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا۔ اور زیادہ نہیں کر سکتے ہو تو ہر مہینے 3 دن، 4 مہینے نہیں کہہ رہا ہوں، چلا نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مہینے 3 دن جانا شروع کرو، جاؤ باقاعدگی سے۔ ایک جمعرات کو اپنے مرکز جاؤ مدنی مسجد، اور ایک مہینے میں 3 دن لگانا شروع کر دو، چند دنوں میں تمہاری ساری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی اور تمہارے ذریعے سے پیغام آگے پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ ختم نبوت کی وجہ سے دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اتنی نیت تو کر لو، سارے کرتے ہو نا؟ اور یہ جتنا مجمع سارے نوجوان ہی مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک کام اور کر لو کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، مبارک گھڑی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس جمعہ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی، وہ بدلتی رہتی شب قدر کی طرح، جیسے 21، 23، 25، 27، 29، یہ کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی اشراق پر، کبھی چاشت پر، کبھی دوپہر پر، کبھی زوال پر، کبھی جمعے پر، کبھی عصر پر، کبھی مغرب تک، مغرب سے پہلے تک، وہ یوں ایسے گھومتی رہتی، ایک نہیں ہے، یوں گھومتی رہتی ہے۔ بہرحال نماز کا وقت تو سب سے مقدس ترین وقت ہے، توبہ بھی کر لو، توبہ کرو۔ اپنے اللہ سے صلح کا نام توبہ ہے، اپنے اللہ کے قدموں میں گر جانے کا نام توبہ ہے، اپنے نبی کی زندگی کو سینے سے لگانے کا نام توبہ ہے۔ جن سے لڑے ہوئے ہو ان سے بھی صلح کر لو، جن سے روٹھے ہوئے ہو ان سے بھی مان جاؤ، جن سے کوئی جھگڑے جھمیلے ہیں انہیں دفن کر دو، ختم کر دو، جن کے لیے نفرتیں دلوں میں پال کے رکھی ہیں وہ نفرتیں، یہی اس مسجد کا نام ہی سلام ہے، تو یہاں سے سلامتی والے بن کے نکلو۔ بیت السلام، مفتی عبدالستار نے اچھا نام رکھا، بیت السلام، یہ سلامتی، ہر مسجد سلامتی کا گھر ہے، یہاں سے سلامتی والے بن کے اٹھو، سارے گلے، سارے شکوے، سارے رنج، سارے غصے، سارے گلے،
ساری نفرتیں یہیں جھاڑ کے اٹھو، دفن کر کے اٹھو۔ بھائی سے بگڑی ہے، بیوی سے بگڑی ہے، ماں باپ سے بگاڑی ہے، دوستوں سے بگاڑی ہے، پارٹنر سے بگاڑی ہے، پڑوسی سے، جس سے بھی بگاڑ ہے، دفن کرو، دفن کرو، دفن کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کانپ گئے صحابہ، کون؟ شرابی، زانی، سودخور، قاتل، ڈاکو، کون یا رسول اللہ؟ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ کا جو پڑوسیوں کو تنگ کرے ایمان والا۔ 3 دفعہ، 3 دفعہ، 3 دفعہ۔ میرا دیش نفرتوں کی مار کھا رہا ہے، مذہب کے نام پہ نفرت، سیاست کے نام پہ نفرت، رشتوں کے نام پہ نفرت، کاروبار کے نام پہ نفرت، قوموں کے عنوان پر نفرت، زبانوں کے عنوان پر نفرت، صوبوں کے عنوان پر نفرت، آپس کے اختلاف پر نفرت، مسائل کے اختلاف پہ نفرت۔ یہ کیا اسلام ہے؟ اسلام تو محبت کا دین ہے، اسلام تو الفت کا دین ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے اختلاف ہے اور تم مجھے غلط سمجھتے ہو، مجھے زیادہ پیار دو تاکہ میں تمہارے قریب ہوں۔ مجھے تم فتوے نہ سناؤ، مجھے پیار دو، میں پیار سے تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔ انسان بھی ایک جانور ہے، یہ بولتا ہے وہ بولتا نہیں۔ جانور کو چارہ دکھاؤ وہ قریب آ جاتا ہے، ڈنڈا دکھاؤ وہ بھاگ جاتا ہے۔ انسان بولنے والا جانور ہے، جسے محبت دو گے تمہارے سینے سے لگ جائے گا۔ وہ میرے نبی نے تو منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا۔ ابو جہل کی اتنی منتیں کی، ابو جہل جس کے بارے میں میرے نبی کو پتا تھا یہ میری امت کا فرعون ہے، پتا تھا، اس کی اتنی منتیں کی کہ ایک دفعہ وہ کہنے لگا اے محمد بس کر، بس کر، ہم کہہ دیں گے تیرے رب کو کہ تو نے ہمیں پیغام پہنچا دیا تھا، مہربانی کر اب بس کر۔ جو ابو جہل کی منتیں کرنے والا، اس کی امت بھائی بھائی کا گلا کاٹے، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہے۔ ایک جگہ مترے نماز پڑھنے، چند نوجوان پگڑیوں والے کھڑے، داڑیاں خوبصورت، میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا، پھر میں نے کہا السلام علیکم، وہ کہنے لگا، تیسری دفعہ السلام علیکم، ایک دفعہ وعلیکم السلام نہیں کہا۔ میرا ظاہری حلیہ تو مسلمانوں والا تھا، تو میرے اندر کو اللہ پر چھوڑتے، میرے سلام کا جواب دیتے۔ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، یہ ان آگ لگانے والوں کا قصور ہے جنہوں نے یہ آگ بھڑکائی ہے۔ میں علماء کی منت کرتا ہوں کہ اس ممبر کو محبت کے لیے رکھو، اس ممبر سے ایسی باتیں مت بیان کرو جس سے امت ٹکڑوں میں بٹ جائے، نفرتوں میں کی آگ بھڑک اٹھے اور فرقہ واریت کو فروغ ملے۔ اس ممبر کو اس سے بچاؤ۔ تمہارے مسائل ہیں، تمہارے عقائد ہیں، اپنے شاگردوں کو بتاؤ، اپنی درس گاہ میں بتاؤ۔ اس ممبر پر بیٹھو تو امت کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ فتوی بازی سے کام نہ لو، محبت سے کام لو۔ تبلیغ والوں نے محبت سے کام لیا، ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ تو علماء سے کہتا ہوں تمہیں اس علم کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہارے سینوں میں ہے۔ اس ممبر کو محبت کے لیے رکھو، اس ممبر سے وہ مسائل مت بیان کرو جس سے امت آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، آگ، فتوے بازیاں، مناظرے، چیلنج۔ تم کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے؟ میں اسپین گیا پچھلے سال، پوری دنیا میں پھرنے کا، پوری دنیا سے مراد نہیں، میں نے بہت سی دنیا پھری، لیکن جتنا میں اسپین رویا ہوں کہیں نہیں رویا۔ اور رونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہمیں وہاں زوال آ گیا تھا، 800 سال حکومت کی، 1492 میں سورج غروب ہوا، 898
92 ہجری میں اسلام داخل ہوا اور 898 ہجری میں وہاں رخصت ہوا. 806 سال کے بعد اسلام کا نشان نہیں تھا. مجھے اس بات نے نہیں رلایا، مجھے اس بات نے رلایا کہ جس وجہ سے اسپین کا سورج ڈوبا وہ ہر وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے، اور انہیں کچھ خبر نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں. میں اس سے زیادہ رویا. قرطبہ مسجد میں نہ فریاد نکل رہی تھی نہ آہ کہ یہ مسجد آج گرجا کیوں بنی ہے، کہ پہلے مسجد والوں نے مسجد کی بے حرمتی شروع کی اور منبر رسول کو نفرتوں کے لیے استعمال کیا. سیاستدان ضمیر کو دفن کر گئے، علماء دست و گریباں ہو گئے، عوام آپس میں الجھ گئے. میرے رب نے ان کی شان کر دی. اللہ کے واسطے واپس آؤ. یہ تبلیغ کا کام ایک نعمت ملا ہے صدیوں کے بعد، صدیوں کے بعد، صدیوں کے بعد. تبلیغ میں وقت توبہ کا، محبت محبت محبت. اختلاف رکھو پھر بھی سینے سے لگنا سیکھو، لگانا سیکھو، سلام کرنا سیکھو، سلام کا جواب دینا سیکھو. نیت کرتے ہو سارے؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد، ولك الامر من قبل ومن بعد، ولك الحكم من قبل ومن بعد. وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وإنك عليم بذات الصدور. يا من رفع السماء بقدرته ودح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا من يعلم ما في الصدور ويعلم السر والنجوى ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ، اے رحیم و کریم، شہنشاہ، مہربان، مالک الملک، ذوالجلال والاکرام، اے ساری قوتوں کے مالک اللہ، ساری قدرتوں کے مالک اللہ، اے بے نیاز اللہ، اے احد اور صمد اللہ. نہ تجھے جگہ کی ضرورت، نہ زمان و مکان تیری ضرورت، نہ بیوی بچے تیری ضرورت، نہ فرش لوح قلم کرسی جنت دوزخ فرشتے تیری ضرورت، نہ انسان جنات تیری ضرورت. تو ضرورتوں سے پاک اللہ. تیرے ضرورت مند بندے، تیرے حاجت مند بندے، تیرے مصیبت زدہ بندے تیرے منانے کو تیرے در پر، تیرے محبوب کی بتائی ہوئی بہترین نماز، تیری حکم دی ہوئی بہترین جمعہ کی نماز کے بعد جمع ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، فقیر بن کر آئے ہیں، سائل بن کر آئے ہیں، اور دکھوں میں یا اللہ دکھوں میں گھرے ہوئے آئے ہیں، دھکے کھاتے ہوئے آئے ہیں. اے کریم مولا، آج اپنی رحمت کے دروازے کشادہ، پہلے ہی کشادہ ہیں،
انہیں ہمارے لیے اور کشادہ فرما دے۔ وہ تو کشادہ ہونے اور کشادہ ہونا بھی تیری شان کے خلاف ہے، وہ پہلے ہی اتنے کشادہ ہیں کہ ان میں کوئی گنجائش ہی نہیں کشادہ ہونے کی۔ تو کمی سے بھی پاک ہے، تو زیادتی سے بھی پاک ہے، لیکن میرے مالک ایک عرصے سے ہم پر، اس دیس پر کڑا وقت آیا ہوا ہے، اوکھا وقت آیا ہوا ہے، جو دن رات کے حالات یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، ناراض ہو گیا ہے۔ اے مالک ہم تجھے آج منانے آئے ہیں، وفد لے کر آئے ہیں تیری بارگاہ میں، تیرے در پر، تیرے گھر پر۔ اے مولا کریم کسی کے گھر چل کے چلے جائیں اور جا کر اس کے در پر بیٹھ جائیں تو وہ بھی غصہ اپنا پھینک دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، گلے لگ جاتا ہے۔ اے کریم آقا یہ اتنا بڑا مجمع باہر دھوپ میں بھی ہے، اندر بھی ہے، چھتوں پر بھی ہے، سڑکوں پر بھی ہے، یہ سارا وفد بن کر تیرے در پر یہ آس لے کر آیا ہے کہ آج اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے، اپنے رحم کے فیصلے متوجہ فرما دے۔ اے میرے رب وطن سے تو نبیوں نے بھی پیار کیا تھا، تیرے نبی نے بھی مکہ سے نکلتے ہوئے فرمایا تھا اے مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے، میری قوم نہ چھوڑ نکالتی تو میں چھوڑ کے نہ جاتا۔ اے مولا کریم تو نے ہمارا یہ دیس بنایا، اس کی محبت ہمارے دل میں ڈالی، لیکن آج یہ دیس خون خون ہے، آگ ہی آگ ہے، نفرت ہی نفرت ہے۔ اے کریم مولا یہ سب کچھ بتلا رہا ہے کہ تو روٹھ گیا ہے، تیرا روٹھنا بجا ہے، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھ۔ امرتنا فعصینا، امرتنا فعصینا، امرتنا فعصینا، ونہیتنا فمنتہینا، ونہیتنا فمنتہینا، ونہیتنا فمنتہینا، ونادیتنا فما لبینا، ونادیتنا فما لبینا، ونادیتنا فما لبینا۔ تو نے حکم دیا ہم نے ٹھکرا دیا، تو نے منع کیا ہم دلیر ہو کے کرتے رہے، تو نے پکارا ہم نے کان لپیٹ لیے، تو نے اپنی طرف بلایا اب غیروں کے در پہ جا گرے، تو نے اپنی محبت کی دعوت دی، ہم نے اپنے نفس سے محبت کی، اس گھٹیا حقیر دنیا سے محبت کی۔ اے کریم مولا ہمیں اپنے آپ سے گلہ ہے، تم سے کوئی گلہ نہیں، ہمیں اپنے آپ سے گلہ ہے، حکمرانوں سے کوئی گلہ نہیں، ہمیں اپنے آپ سے گلہ ہے۔ اے مولا کریم پر دل بھی تو ہی بدلتا ہے، تو ہی تو ہدایت کا نور دیتا ہے، تو ہی تو اندھیرے دور کرتا ہے۔ تیرے قرآن کا اعلان ہے کہ میں رات کھڑی کر دوں تو دن کوئی نہیں لا سکتا، اب میں دن کھڑا کر دوں من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل۔ اے میرے رب ایسے ہی دلوں کے اندھیرے تیرے سوا کون دور کرے گا، ایمان کے سورج کون طلوع کرے گا تیرے سوا۔ یہاں تو نبی بھی عاجز نظر آتے تھے، تو نے اپنے حبیب سے فرما دیا تھا انک لا تہدی من احببت۔ اے میرے رب ہم مجرم ہیں، باغی نہیں ہیں، یا اللہ ہم نے بغاوت نہیں جرم کیا ہے، ہمیں اپنے گناہوں پہ ندامت، باغی کو ندامت نہیں ہوتی، وہ دلیر ہو کے کرتا ہے، ہم باغی نہیں ہیں یا اللہ، ہم مجرم ہیں، ہم گناہگار ہیں، گناہ کر کے پشیمان ہوتے۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا تو باغیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، تو قارون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا تھا اے موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا، تو نے معاف کر، میری منت کرتا
میں باہر نکال کے کھڑا کر دے. اے میرے رب، یہ قارون تو نہیں بیٹھے، تیرے حبیب کے امتی بیٹھے اور اکثر جوان بیٹھے ہوئے. جوانی کی بندگی پسند تجھے، جوانی کا آنسو پسند تجھے، جوانی کی مناجات تجھے پسند. اے کریم مولا، اپنے حبیب کے آنسو کے طفیل کرم فرما دے. تجھے پتا ہے نا تیرا نبی ہمارے لیے کتنا رویا تھا. وہ صحابہ کے لیے نہیں روئے تھے، وہ تو جنتی ہونا تو نے انہیں سنا دیا تھا. وہ تو آنے والوں کے لیے روئے تھے، ان آنسوؤں کے طفیل جو انہوں نے آنے والی امت کے لیے بہائے، ان آہو، ان سسکی صدقے جو انہوں نے مدینے کی راتوں میں، مکے کی راتوں میں رو رو تڑپ تڑپ تجھ سے مانگا تھا. 5 گھنٹے کی وہ دعا جو عرفات میں انہوں نے مانگی تھی. ہماری جھولی تو خالی ہے، تجھے کیا پیش کرے؟ تو کہتا ہے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو. ہماری جھولی خالی ہے، کیا پیش کرے؟ اب تجھے تیرے حبیب کی دعائیں ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ان کے آنسوؤں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. ہم پہ نظر کرم فرما دے. میرا دیس پارا پارا ہے، میرا دیس پارا پارا ہے. بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں، معصوم بچوں کی جانیں محفوظ نہیں، عزت داروں کی عزتیں محفوظ نہیں. آگ ہی آگ، کوئی نہیں اسے بجھا سکتا. جنگل میں آگ لگی، فائر بریگیڈ والے نہیں بجھا سکتے. تیری بارش آئے تو بجھے. آج میرے دیس میں بھی آگ ہے، تو بجھانے کو آ جا، تو بجھانے کو آ جا. مدتیں ہو گئی تجھے پکارتے، تیری منت. آ بھی جانا میرے ملک، آ بھی جانا، آ بھی جا، آ بھی جا میرے ملک. ایک بڑھیا کا تجھے واسطہ دیتا ہوں. تیرے نبی نے کہانی سنائی تھی ایک بڑھیا کی جس کا گھر بادشاہ نے گرا دیا تھا. وہ موجود نہیں تھی، واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ٹوٹا گرا، ملبے کا ڈھیر. اس نے پوچھا یہ میرا جھونپڑا کس نے گرایا؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرایا. اس نے ہاتھ اٹھا کر تجھے پکارا تھا اور تجھے کہا تھا اے میرے رب، میں تو موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا، تو تو موجود. اے میرے رب، ہم عاجز ہوئے، تو تو عاجز کوئی. ہم بے بس ہیں، تو تو بے بس کوئی. ہم لاچار ہیں، تو تو چارہ گر ہے. ہم مجبور ہیں، تو تو جابر ہے. ہم مقدور ہیں، تو تو قادر ہے. ہم کمزور ہیں، تو قوی ہے. تو نے اس بڑھیا کی فریاد پر بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا. اے میرے رب، اسی بڑھیا کی ہائے کا واسطہ ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں. بلا مبرسی نہ جانب، تو بیا کے زندہ من، پس ازا کے من بچے کار خانیوں. اے میرے رب، اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے قادر قدیر اللہ، اے عالم علیم اللہ، اے جابر جبار اللہ، اے مالک ملیک اللہ، اے قادر قدیر مقتدر اللہ، اے عالم علام اللہ، اے خالق خلاق اللہ، اے رحمان رحیم اللہ، اے مالک الملک اللہ، اے بیت السلام مسجد کے فرشتوں، ارے تم بھی تو دو آنسو بہا دو ہمارے ساتھ. تم ہم سے زیادہ مسجد میں موجود ہو. آؤ مل کر دوہا پیش کریں اپنے رب کو. آؤ تم بھی آمین کہو اس دکھی دکھیاری امت پر. آج آنسو بہاؤ. اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد جب اللہ کے پاس جاؤ تو بتا دینا ہمارا کیا حال تھا. اللہ پوچھے گا تم سے کہاں سے آ رہے ہو؟ تم کہو گے بیت السلام مسجد سے آ رہے.
وہ پوچھے گا کس حال میں دیکھا، بتا دینا، بتا، روتے چیختے چلاتے دیکھا، بتا دینا، تڑپتے ہوئے دیکھا، بتا دینا، بے قرار دیکھا۔ اللهم لا بري فأعتذر ولا قوي فأنت السر ولا مستنكر بل مستغفر۔ اے میرے رب، ہماری فریادیں بد ختم ہو گئی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مانگے، تجھے خوب خبر ہے، تیرے آگے جھولی پھیلا دی ہے، تو بھر دے، تیرا تو دھتکار دے، تیرا انصاف ہے، اب تجھ سے انصاف مانگنے، اب تجھ سے تیرا رحم کرم فضل۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على النبي الكريم، آمین برحمتک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسانوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ انسانوں کی خصوصیت اور صفت یہ ہے کہ وہ ناشکرے اور بہت حریص ہوتے ہیں۔ انسان اتنا لالچی ہوتا ہے، اتنا لالچی ہوتا ہے کہ اسے ایک سونا بھر کر پورا جنگل کا جنگل دے دیا جائے، ایک وادی سونا دے دیا جائے، پھر بھی وہ چاہے گا کہ دوسری وادی بھی ہمیں مل جائے۔ یعنی انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس کی پیٹ اسی وقت بھرتا ہے جب وہ قبر کے حوالے ہوتا ہے، ورنہ تو پوری زندگی مال کی تلاش میں اور دیگر جگہوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کی تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ دیا ہے اسی پر قناعت کرنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اے ابو ہریرہ، آپ تقوی والے بن جائیے، لوگوں میں اللہ کا شکر گزار بن جائیے گا۔ کن قانعا تکن مسلمہ، آپ قناعت پسند بن جائیے۔ قناعت پسند یعنی کہ جتنا مال اللہ تعالیٰ دے اتنے مال پر قناعت کرنے والا بن جائیے، تو اشکر الناس، لوگوں میں شکر گزار بن جائیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کم مال پر قناعت کرنے کا سبق پڑھایا ہے، کم مال پر قناعت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اور اللہ جہاں تک تعلق لوگوں کے رزق کا ہے تو اس کا ذمہ دار تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر جتنے بھی مخلوق ہیں، تمام مخلوق کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے۔ جتنے بھی مخلوق ہیں سب کا پیٹ وہ بھرتا ہے، بس اللہ پر اعتماد اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان مال کے چکر میں پھنس کر پروردگار عالم کو بھول جاتا ہے، یہاں تک بھول جاتا ہے کہ اس کو موت آ جاتی ہے، وہ قبر کے حوالے ہو جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کثرت